بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں چوتھا پارہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ چوتھے پارے کے اکثر حصے میں سورہ آل عمران ہے اور کچھ حصہ سورۃ النساء پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران گزشتہ کل کے درس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس کا ابتدائی حصہ نصارہ کے باطل نظریات اور عقائد کے رد پر ہے۔ چنانچہ نصارہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، اور اسی طرح سے یہود بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گاہے بگاہے سوال کرتے رہتے تھے۔ سورہ آل عمران تیسرے پارے کے آخر میں یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ کن کو؟ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد بھی نہ مانا، اور رسول بھی دلائل اور معجزات لے کر ان کے پاس آئے، انہوں نے نہ مانا۔ ایسوں پر اللہ کی لعنت اور ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کر لی اور اس کے بعد ایمان میں داخل ہو گئے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، کیا مطلب؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے کے بعد بھی ان کو نہ مانا، ان کا کفر بڑھتا چلا گیا اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور وہ گمراہ لوگ شمار کیے جائیں گے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اگر زمین کے وزن کے برابر سونا بھی لے کر حاضر ہوں صدقے کے طور پر، فدیے کے طور پر، تو یہ صدقہ اور فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیز کو قربان نہ کر دو۔ پیچھے معاملہ تھا یہود و نصارہ کا کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ ان کے پاس ایک چیز تھی جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اقتدار۔ اقتدار کی ہوس میں، اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ اس قدر گرے ہوئے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر جو لوگوں کی ہماری طرف توجہ ہے یہ توجہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بات شاید آپ نے سنی ہو، آگے بھی یہ مضمون آئے گا۔ یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کامیابی کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، یہ بدر سے پہلے تک مخالفت کرتا رہا، اسلام میں نہیں داخل ہوا، مگر جب بدر میں اس میں دیکھا کہ مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی ہے اور آئندہ چل کے مدینہ منورہ سے ہمارا بھی صفایا ہو سکتا ہے، تو اس نے اسلام کو ظاہر کیا، مگر اندر کفر ہی تھا، اندر منافقت ہی تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں جو آباد تھے قبائل، بنو قریظہ، بنو قینوقا، بنو نذیر، یہ 3 یہود قبائل تھے، اور 2 مشرکین کے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ ان 5 قبائل کی سرداری اس شخص کو دے دی گئی تھی، عبداللہ بن ابی کو۔ گویا کہ اگلے دن یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے سر پر تاج رکھنا تھا سرداری کا، کہ اچانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگے۔ جب آپ ہجرت کر کے آگے تو اب کیا ہوا؟ سب لوگوں کا رجوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، بحیثیت قائد کے آپ داخل ہوئے، قیادت کے ساتھ آپ داخل ہوئے۔ ایسے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر نامزد کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے ایسی راہیں ہموار فرمائیں کہ جب آپ داخل ہوئے تو آپ قیادت کے ساتھ داخل ہوئے۔ اب سب لوگوں کا رجوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، تو عبداللہ بن ابی کو سخت اس بات کا دکھ تھا، صدمہ تھا اور افسوس تھا کہ یہ سیادت اور قیادت میرے ہاتھ سے کیوں نکل گئی۔ چنانچہ اس نے مخالفت کی ٹھان لی اور بدر تک مخالفت کرتا رہا، مگر غزوہ بدر میں جب اس نے مسلمانوں کی کامیابی کو دیکھا اور اس نے سوچا کہ اب سوائے اقرار کرنے کی کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اس نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا اور ساتھ ساتھ ہونے لگا، اور یہاں تک ساتھ ساتھ ہونے لگا کہ نماز میں بھی صف اول میں آتا تھا، اور ایسا ہونے لگا کہ کہیں کبھی کبھی گاہے بگاہے یوں کہتا تھا کہ ارے لوگوں محمد کی بات سنو، یہ اتنے دور سے آئے ہیں، ان کی بات سن لو، اسی میں کامیابی ہے۔ اس قدر گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت مقدر میں نہیں لکھی تھی، تو بات یہ آئی کہ اقتدار بھی بسا اوقات اسلام میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے یہودیو، اے نصرانیو، اس وقت تک تم کامل نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک اپنے محبوب اقتدار کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی خاطر چھوڑ دو، یہ قربانی دے دو۔ یہ اور پھر یہ آیت بینہ عمومی بھی ہے کہ انسان کمال نیکی کا جب ہی حاصل ہوگا کہ جب اپنی محبوب چیز کو آدمی قربان کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باغ تھا بیروحا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ باغ مجھے پسند ہے، اس میں ایک بہترین چشمہ تھا ٹھنڈے پانی کا، میٹھے پانی کا، آپ علیہ السلام کبھی جایا کرتے تھے وہاں، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ باغ میں اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں چاہیں استعمال کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، انہی کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کا اللہ کے رسول میرے پاس ایک گھوڑا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، یہ گھوڑا آپ لے لیں، جہاں چاہیں استعمال فرمائیں۔ آپ نے وہ گھوڑا ان سے لے لیا اور ان کے بیٹے اسامہ کو دے دیا، ان کے بیٹے اسامہ کو دے دیا، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو آپ نے واپس مجھے ہی لٹا دیا ہے۔ کہا نہیں، آپ کو اس کا پورا پورا ثواب مل گیا، اور چیز بھی اللہ نے آپ کی طرف واپس کر دی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میری ایک باندی ہے جو بہت ہی فرما بردار ہے، مطیع ہے، میں اللہ کے لیے اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ جہاں چاہیں اس کا نکاح کرا دیں۔ اب آزادی کے بعد ایک صورت یہ تھی کہ خود نکاح کر لیتے، لیکن فرمایا کہ اگر میں خود نکاح کروں گا تو اپنی چیز سے پھر واپس فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے اپنے شاگرد حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک بہت بڑے آدمی تھے، تو ان کے عقد نکاح میں اپنی بیٹی دے دی، یہ باندھی ان کے نکاح میں دے دی۔ تو اس طرح سے اپنی محبوب چیزوں کو انہوں نے قربان کیا، اور اس کے بعد بیت اللہ کے فضائل اور بیت اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلتوں کو ذکر فرمایا، اور پھر امت مسلمہ میں اتحاد کے اصول ذکر فرمائے۔ نمبر 1، ان تطیعوا فریقا من الذین، تم چاہتے ہو امت مسلمہ میں اتحاد ہو تو فرمایا کہ دیکھو پھر کافروں کی بات نہ مانا کرو، اس لیے کہ کافر تمہیں ہمیشہ لڑانا چاہیں گے، یہ کافر تمہیں ہمیشہ لڑانا چاہیں گے۔ یہ قصہ پتہ ہے کیسے ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں ہجرت فرما لی، اوس ایک قبیلہ، خزرج ایک قبیلہ، ان دو قبیلوں میں ایک عرصے سے جنگ چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مصالحت ہو گئی، اور اب یہ آپس میں بھائی بن گئے، آپس میں محبتیں بڑھ گئی۔ ایک مجلس میں اوس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، خزرج کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ایک یہودی نے پرانی جنگ کا تذکرہ چھیڑ دیا، جنگ بغاس جو ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان۔ اچھا، وہاں جنگوں میں کیا ہوتا تھا؟ جنگوں میں مد مخالف کی برائی میں شعر لوگ کہتے تھے، تو کسی یہودی نے ادھر سے ایک شعر پڑھ دیا،
اوس کے خلاف، اوس والوں نے پھر پڑھ دیا خزرج کے خلاف، یوں دونوں قبیلوں کی تلواریں نکل آئی آپس میں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، آپ علیہ السلام نے معاملے کو سنبھال لیا، لیکن پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ یہودی ہمیشہ تمہیں لڑانا چاہتا ہے، یہ کافر ہمیشہ تمہیں لڑانا چاہتے ہیں، ان کی چال بازیوں سے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے، تمہیں امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنا ہے، پھر ان کی اطاعت مت کیا کرو۔ اور پھر دو جملے اگلے سنو، بڑے عجیب جملے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیوں کفر کی طرف جاؤ گے؟ تمہارے پاس کفر کا جواز کیا ہے؟ فرمایا قرآن موجود ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے تم کفر کی طرف کیسے جاؤ گے؟ نمبر دو، رسول موجود ہے، رسول کی سیرت تمہارے پاس موجود ہے، رسول کی سیرت ہوتے ہوئے تم کفر کی طرف کیسے جاؤ گے؟ کیوں جاؤ گے؟ اور نمبر دو، دوسرا اصول، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو تو آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے گا، آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ کفار کے مقابلے میں سخت رہو تو آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے گا، اور جب کفار کے مقابلے میں تمہارا رویہ نرم ہو جائے گا تو تم آپس میں لڑ پڑو گے، تمہاری صلاحیتیں آپس میں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ اور نمبر تین، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت ایمان کے بعد بھلا لڑنا چاہیے؟ نعمت ایمان کے بعد بھلا کسی کو گالی دینی چاہیے؟ فرمایا سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا تو فسق اور فجور ہے، اور اس کے ساتھ لڑنا تو کفر ہے۔ یہ اللہ کی نعمت یاد نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے؟ اور چوتھا اصول فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے، تمہارے درمیان میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہو جو خیر کے کاموں کا حکم دیتی رہے اور گناہوں سے تمہیں روکتی رہے۔ اور یہ جماعت کا وجود جب تک رہے گا تو تم ہدایت پر اور اتفاق و اتحاد پر رہو گے، بشرطے کہ اس جماعت کی بات تم سن کر چلتے رہے، اور بشرطے کہ یہ جماعت ان اصولوں پر چلتی رہے جو اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ ایک تھوڑا سا پانی دو یار، بڑا ایک اہم حکم آیا، آپ خبردار کیا گیا، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، منافقوں کو، کافروں کو بڑے عہدوں پر مت لاؤ۔ اسلامی ریاست کے اندر، امت مسلمہ میں جب آپ ان کو کلیدی عہدے دو گے، بڑے عہدوں پر فائز کرو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ امت مسلمہ میں یہ فساد پھیلائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص تھا یہودی، بہت شاندار کاتب تھا، لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، حساب و کتاب بہت اچھا جانتا ہے۔ کہا کیسے رکھ لوں؟ کہا حضرت نہیں، بہت اچھا کام کرتا ہے۔ کہا مجھے بتاؤ اس آیت کا میں کیا کروں گا؟ لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ ان لوگوں کو اپنا رازدان مت بناؤ۔ اس کو لکھائی دینے کا مطلب، حساب کتاب کا مطلب کیا ہوا کہ اپنا رازدان ہے یہ ہمارا، میں کیسے اس کو رازدان بنا سکتا ہوں؟ اور پھر اس کو اسلام کی دعوت دی، کہا اسلام قبول کرتے ہو تو تجھے یہ عہدہ ہم دے دیں گے۔ نہیں قبول کرتا۔ آخری وقت تک اس کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو عہدے پر نہیں لایا، منصب پر نہیں لایا، بھلے باصلاحیت ہو، بھلے قابل ہو۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کو، یہودی کو، نصرانی کو، قادیانی کو، غیر مسلم کو، اسلام دشمن کو تم کبھی بھی کلیدی عہدہ نہیں دے سکتے، نہ اس کو اپنا مشیر بنا سکتے، نہ اس کو اپنا خاص الخاص بنا سکتے، نہ اس کو اپنے راز بتلا سکتے ہو۔ اب آیات کا ترجمہ سنیے گا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا دوسروں کو، اپنے سوا سے مراد کیا؟ مسلمانوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدان نہ بنانا۔ کیوں؟ نمبر ایک، لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے نقصان میں کمی نہیں کریں گے۔ نمبر دو، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف رہے۔
ٹھیک ہے تم نے اس کو اپنے عہدے میں لایا اور تم نے اس کو منصب دے دیا، مگر وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ نمبر 3، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے تمہارے خلاف بغض ٹپک رہا ہے۔ نمبر 4، وما تخفی صدورہم اکبر، جو سینوں میں بغض چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اور نمبر 5، ہاں انتم اولئک تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ولا یحبونکم، وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم ان کی کتابوں پر، یہود و نصارہ یعنی تورات و انجیل کو تو تم آسمانی کتاب مانتے ہو، وہ تمہارے قرآن کو تو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ دوستیوں اور تعلق کا اقرار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو وہ غصے سے اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دے کے چباتے ہیں، انہیں تمہاری ترقی برداشت نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہیے اپنے غصے میں مر جاؤ، ڈوب مرو مسلمانوں کی ترقی پر، اگر تمہیں غصہ آ رہا ہے تو مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر اے مسلمانوں تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم دین پر جمے رہے، استقامت اختیار کی تم نے اور تم نے تقوی اختیار کیا، تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، اس لیے کہ اللہ نے ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے لے کر نصف پارے تک غزوہ احد کے حالات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ یہ اسلام میں دو بڑے غزوات ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی سے نوازا تھا۔ اس کی تفصیل آگے سورہ انفال میں آئے گی، وہاں ہم ذکر کریں گے اس غزوے کا پس منظر کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہاں غزوہ احد بیان کرنا مقصود ہے، تو اس موقع پر بدر میں چونکہ کافروں کے 70 افراد مارے گئے اور 70 افراد قید ہوئے، تو کافروں نے، قریش مکہ نے یہ سوچا کہ ہمیں بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ بدلہ لینے کے لیے آئندہ سال سن 2 ہجری میں بدر کا معرکہ پیش آیا، سن 3 ہجری میں ایک لشکر لے کر یہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے آگے۔ 3000 پر مشتمل لشکر تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے یا یہاں ہی رہ کر ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کچھ کی رائے یہ تھی کہ یہاں رہنا چاہیے، کچھ کی رائے تھی کہ باہر نکلنا چاہیے۔ بہرحال اکثریت کی رائے، پچھلے سال بدر میں جو شریک نہیں ہو سکے تھے نا، ان کی سخت تمنا تھی کہ آج موقع ملے تو شہادت کا رتبہ ہم پائیں، شہادت کے طالب تھے کہ باہر نکلنا چاہیے، لڑائی ہو اور پھر ہم کافروں کو ماریں اور اس کے بعد وہ ہمارے اوپر واریں کریں اور ہمارے جسم کٹ جائیں اور قیامت کے دن ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر پیش ہوں۔ اس طرح سے شہادت کی تمنا جن کو تھی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول باہر نکلنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے۔ خیر اس طرح سے آراء مختلف ہوئی۔ آپ گھر گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، وہاں حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ نے زرہ پہنی اور سر پر خود رکھی، ہتھیار اسلحہ پہن کر آپ نکل آئے۔ جب آپ نکل آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے شاید مجبور کیا آپ کو باہر جانے پر، لہٰذا آپ کو اپنی رائے پر چھوڑ دیا جائے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی جو رائے ہو، اگر آپ یہاں رہ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، دفاع کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ باہر جانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب اللہ کا نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے تو اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک جنگ نہ ہو۔ اب یہ بات نہیں، آپ کی تمنا تھی یہاں ہی رکنے کی، اب یہ بات نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نکلے اور احد کا جو مقام ہے اس مقام پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں جمع ہوئے، اور مشرکین کا 3000 کا لشکر تھا اور ادھر مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تھا۔ اور عجیب بات یہ کہ اس 1000 میں سے 300 پیچھے ہٹ گئے۔ 300، وہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کے کہنے پر 300 لوگ پیچھے آ گئے۔
پیچھے رہ گئے صرف 700 کا مقابلہ ہوا 3000 کے ساتھ۔ اب جب یہ پیچھے آ گئے تو اس موقع پر اب قرآن کیا کہتا ہے ذرا غور فرمائیے گا، یہ کہا گیا قیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، ارے آ جاؤ ہمارے ساتھ تم 300۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس سے کہا گیا لڑو نہیں، بھلے نہ لڑو، کم از کم ہمارے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ نا، لشکر تو زیادہ نظر آئے، دفاع تو کرو۔ تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے استہزاء کرتے ہوئے کہا ہمیں لڑنا کہاں آتا ہے، ہمیں لڑنا آتا ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا۔ یہ طنز کیا نا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، کفر ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اس وقت ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے، اور یومئذ اقرب منہم للایمان، آج کفر کے زیادہ قریب ہیں ایمان سے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، آج زبانوں سے وہ باتیں کر رہے ہیں مگر دل کے اندر کچھ اور ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غزوہ احد کے اندر پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک غلطی کی بنیاد پر مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ اور وہ حال یہ ہوا، ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں 50 افراد کو مقرر کیا۔ دیکھو اس میں بھی بڑا سبق ہے اور یہ سبق سمجھنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس چوٹی پر آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں آج بھی وہ پہاڑی اسی طرح سے موجود ہے، اور چاہے جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اور چنانچہ جب جنگ ختم ہو گئی تو ان 50 افراد کا آپس میں اختلاف ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں اتر جانا چاہیے نیچے میدان میں، جو لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں ان کی مرہم پٹی کرنی چاہیے، اور جو کوئی شہید ہوئے ہے اس کو سنبھالنا چاہیے، ہم تو 50 کے 50 صحیح ہیں، اور جو نیچے لڑ رہے تھے وہ سارے کے ان میں سے بہت زخمی ہیں اور بعض تھکے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں مدد کے لیے اترنا چاہیے۔ یہ نظریہ تھا بھائی، اس نظریے کے لیے نیچے اترنا چاہیے۔ 10 افراد نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں اترنا چاہیے، کہ اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کسی حال میں تمہیں نہیں اترنا۔ 40 افراد کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، منشا یہ تھی کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے نہیں اترنا، جنگ ختم ہو گئی۔ چنانچہ وہ نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک، انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا، اور جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی کہ یہاں سے آ سکتے ہیں اسی جگہ پر ان کو بٹھایا تھا، اور وہ درہ ہو گیا خالی، اور ادھر سے پلٹ کے آئے، حملہ کیا۔ جو 10 رہ گئے تھے ان 10 کو تو شہید کر دیا۔ پھر نیچے میدان میں جب اترے تو مسلمان تو ظاہر ہے غافل بیٹھے ہوئے تھے، خیال یہ تھا کہ کافر بھاگ گئے سارے کے سارے۔ اب ان بیٹھے ہوئوں پر کافروں نے حلہ بول دیا جس سے 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی۔ اب زخمی ہوئی ہیں اور 70 جانیں صحابہ کی گئی ہیں، حضرت حمزہ کی جان بھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان بھی زخمی ہوئے، آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہوا، آپ کے سر میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کھینچ کے نکالی، دانتوں سے دانت ٹوٹ گیا، اور وہ دانت پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوا نا۔ اب اس کے بعد مسلمان پریشان، یا اللہ یہ کیا ہوا، ہمیں یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اللہ نے کیا تسلیاں دی ہیں وہ سننے کی ہیں، وہ باتیں سننے کی ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دیکھو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم بزدل نہ بنا کرو اور ہمت مت ہارو، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، اگر ایمان ہوا تو غالب اللہ تمہیں کرے گا۔ نمبر 2، آج اگر تمہیں زخم لگے ہیں اور تمہاری جانیں گئی ہیں تو گزشتہ سال ان کے بھی تو 70 تم نے مارے تھے، اور یہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، اللہ حالات تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ اس لیے ہوا کہ اللہ پاک ایمان والوں کو، مخلصوں کو غیر مخلصوں سے جدا کرے، پتہ تو چلے مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ پاک کفر کو مٹانا چاہتا ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ پاک چاہتا ہے، تم نے شہادتیں مانگی تھیں وہ شہادتیں تمہیں ملی ہیں، وہ شہادتیں تمہیں ملی ہیں۔
اب رہی یہ بات کہ یا اللہ یہ جن لوگوں نے جگہ چھوڑی اور جن کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا، اس پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، جان بوجھ کر انہوں نے نبی کی مخالفت نہیں کی ہے۔ جو وہاں رہنے والے تھے ان کا منشا بھی رسول کی اطاعت ہے، جو اترنے والے تھے میدان میں ان کا منشا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، کہا یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، مگر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ دو بار معافی کا اعلان کیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ پاک ایمان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اور تمہیں یہ بڑا غم تھا اس وقت، ایک تو اپنے 70 ساتھیوں کا غم تھا، اچانک خبر آ گئی، یہ افواہ اڑ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ ایک الگ غم چھا گیا۔ اللہ پاک نے اس غم کو سکون اور اطمینان کے اندر بدل دیا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور منافق کیا کہنے لگے؟ بھائی اگر ہماری بات سنتے نا تو یہ حال نہ پیش ہوتا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ اگر مدینہ سے باہر نہ نکلتے نا تو یہ جانیں نہ ماری جاتی۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دیکھو جس کی موت جہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس نے وہاں جانا ہی ہوتا ہے، جانا ہی ہوتا ہے۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم اپنے گھروں میں ہو، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلِ، تو جن کو وہاں مرنا تھا تو اللہ پاک انہیں وہاں لازمی لے جاتا، لازمی لے جاتا۔ لہٰذا یہ باتیں بیکار کی باتیں مت کرو، اور ایسوں لوگوں کے ہمتوں کو حوصلوں کو پست مت کیا کرو، لوگوں کے ہمتوں کو اور حوصلوں کو پست مت کیا کرو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے یا اللہ کی راہ میں اپنی موت مر گئے تو اللہ گناہ بھی بخشے گا، رحمتیں بھی عطا کرے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائے، قیادت، قائد کیسا ہوتا ہے، لیڈر اور رہنما کیسا ہوتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو پتہ نہیں ان بیچاروں کا کیا حشر ہوتا، جنہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی، ساری زندگی معاشرے میں ان کو بدنام کیا جاتا۔ کہا نہیں اے پیارے، اللہ نے آپ کو نرم پیدا کیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، یہ سارے کے سارے آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا ہے۔ اس لیے کہ زبان کی سختی جو ہے نا وہ آدمی کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتی، اس لیے زبان میں مٹھاس رکھا کرو، نرمی رکھا کرو۔ اور کہا اے نبی جنہوں نے یہ جگہ چھوڑی آپ ان کو معاف فرما دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی مانگے، اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور پھر آپ ان کو مشورے میں بھی شریک کیجئے تاکہ ان کے حوصلے نہ ٹوٹیں۔ یہ مخلص جو ہوتا ہے اس کو یوں لے کے چلنا ہوتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب اللہ پر بھروسہ کر لو، یعنی جب عزم کر لو کسی کام پا تو پھر اللہ پر بھروسہ کیا کرو۔ اب اسی غزوے میں ایک چادر گم ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ چادر گم ہو گئی۔ کہاں گئی بھائی، کہاں گئی، کہاں گئی؟ منافق کہنے لگے نبی نے چوری کی ہوگی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، اللہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہے یہ بات؟ اللہ کے نبی ابھی بولے نہیں تھے کہ آیت آ گئی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ارے نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن جو چیز اس نے چرائی ہوگی وہ سامنے حاضر کرے گا، وہ سامنے حاضر کرے گا، اور پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خبردار تم نے رسول کے بارے میں یہ کہا، رسول تو وہ عظیم ہستی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، جو تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب سکھاتا ہے، تمہیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو تم غلطی پر تھے، گمراہی میں مبتلا تھے، اور رسول کے خلاف تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی یوں میرے پاس نہ آئے کہ مجھ سے سفارش کی درخواست کرے اور اس کی گردن میں اونٹ لٹکا ہوا ہو اور کہے کہ اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری سفارش کیجئے۔ میں نہیں سفارش کروں گا، میں تمہیں بتا چکا ہوں مال کسی کا
اس پر ہاتھ مت صاف کرنا۔ کوئی یوں نہ آئے کہ بکری لٹکی ہوئی ہو، کوئی یوں نہ آئے کہ چادریں کپڑا لٹکا ہوا ہو، کوئی یوں نہ آئے کہ سونا ہو، کوئی یوں نہ آئے کہ چاند، یوں کوئی نہ آئے کہ ایک سوئی اس کے پاس کسی کی ہو جو اس کا حق نہیں تھا، وہ قیامت کے دن بھی اس کو دینی پڑے گی۔ آپ نے اعلان فرمایا بھائی جو مال غنیمت ہے اکٹھا کرو، سب لے کے آئے۔ ایک شخص نے چھوٹا سا ایک کپڑا لے لیا اور ان کا خیال تھا کہ میں اپنے گھوڑے کی جو اوپر زین ہے نا، گدی، اس کا کور بناؤں گا، ہے موٹر سائیکل کا جیسے کور ہوتا ہے نا، اس طرح کا کور بناؤں گا، اور انہوں نے رکھ لیا۔ پھر اعلان ہوا نکالو بھائی جس نے جو سامان لیا وہ لے کے آگے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا پہلے اعلان سنا تھا؟ جی سنا تھا۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، قیامت کے دن لے کے آنا، لے جاؤ، نہیں لوں گا آپ۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ مال جس مال پر دوسرے کا حق ہے، اس مال میں ہمارا کوئی تصرف کا حق نہیں ہے۔ یا جو مال اجتماعی ہے، اس اجتماعی مال میں ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے بھائی۔ وقف کے املاک کا بھی خیال کیا کریں۔ مسجد کے اندر وقف کے املاک ہوا کرتے ہیں، یہ خیال کیا کریں، بالکل گھر کی طرح پنکھا، پانی، بجلی گھر کی طرح نہ سمجھا کریں، یہ وقف کے املاک ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول کے خلاف اس قسم کے جو استہزاء لوگ کرتے ہیں، یہ کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ ہوتا رہے گا۔ اور تمہیں دین پر استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تمہیں دین پر جمنا ہے اور تمہیں گناہوں سے بچنا ہے، یہ بڑا کام ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی دعائیں ہیں آخر میں، اور یہ آخری رکوع اللہ کرے یہ بات میری دل میں بٹھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد میں اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع آپ تلاوت فرماتے تھے۔ کل عرض کیا تھا نا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع وہ بھی بڑی اہمیت والا ہے۔ اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے قبول کر دی، میں نے قبول کر دی، میں نے قبول کر دی۔ اور سورہ آل عمران کی آخر کی جو دعائیں ہیں، وہاں اللہ نے خود کہہ دیا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کے آخر میں 4 اصول سمجھائے، 4 اصول کامیابی کے۔ اسبرو، دین پر جم جاؤ، وصابرو، کافروں کے مقابلے میں بزدل مت بنا کرو، ورابطو، اور کافروں کے خلاف 2 طرح کا دشمن ہے انسان کا، ان کافر بھی ہے، شیطان بھی ہے، ان دونوں دشمنوں کے سامنے میں ہمیشہ ڈٹے رہا کرو، اور واتقوا اللہ، اور گناہوں سے بچتے رہا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو یہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه امتی اجمعین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔